ظفر اقبال صاحب، یہ بات مجھے میری معلومات کے مطابق ہے، یہ بات میں اپنی معلومات کے مطابق ہے، اور اگر کوئی یہ بات غلط کہے تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ میری معلومات کے مطابق جو جج صاحب ہیں ظفر اقبال صاحب، وہ خود ریفیوز کر گئے کہ جی میں یہ کیس نہیں لڑوں گا، ان کی ٹرانسفر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آ گئے ہمایوں دلاور صاحب۔ ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے متعدد درخواستیں دی، ٹھیک ہے، کہ یہ جج صاحب ٹھیک نہیں ہے یہ، اور ایک ان میں درخواست یہ تھی کہ یہ تو ڈے ٹو ڈے کیسز کرتے ہیں، تو ہمایوں دلاور صاحب کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائے نا، کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے نا، کہ یہ تو پہلے اس سے ویمن بالکل جینڈر بیس جو کیس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا کمال کا سوال ہے اعزاز سید، اور اس کو پی ٹی آئی کا ایک تاثر ہے کہ جج ہمایوں دلاور جو ہیں وہ 22 قسم کی جو ہے وہ ہیئرنگز کر رہے ہیں اور اسپیڈی ٹرائل کر رہے ہیں، روز بروز جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا ریکارڈ اس کا میں نے سوچا کہ اوبیسلی ہم لوگ جرنلسٹ ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اسپیڈی ٹرائل ہے تو کیا یہ اسی کیس کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا پاس ریکارڈ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ سٹیٹس میں نے اس کے نکالے، جو ان کی پچھلی یہ کورٹ تھی جینڈر بیسڈ وائلیشن جو کوز ہوتی ہے اس میں تھی، اور اس میں ریپ مرڈر کے جو کیسز ہوتے ہیں عموماً وہ جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، 1 سال کا ان کا ٹینیور تھا، فرام 1 اپریل 2022 سے لے کر 13 اپریل 2023 تک یہ انہوں نے اس کورٹ کو دیکھا، اور 1322 کیسز انہوں نے جو ہے وہ سنے۔ اچھا، ان کی نا ججز کے بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اور اس سے کم ہو تو آبویسلی ان کی رپورٹ بھی ہوتی ہے سب کچھ۔ تو ان پوائنٹس میں ضمانت کا پوائنٹ ہوتا ہے، ان کے ٹرائل سننے کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ جاری کرنے کے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ریکوائرڈ پوائنٹس تھے 1 سال کے وہ تھے 1235، لیکن انہوں نے ارن کیے 1717۔ اچھا، دیٹ مینس کہ 50% مور انہوں نے ارن کیا ہے۔ دیٹ مینس کہ جو بھی یہ کیس سن رہے تھے دے ور اسپیڈی۔ اچھا، ساتھ میں پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ جو پوائنٹس ہیں ججز کو، یہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی دیتی ہے؟ جی بالکل، یہ اوپر سے ان کے مانیٹرنگ وغیرہ ایوری تھنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہی بتاؤں کہ یہ خالی صرف ضمانت کے جیسا کے کیسز نہیں تھے، اس میں 114 کیسز ایسے تھے جو ٹرائل کے تھے، مرڈر کے تھے، ریپ کے تھے، ٹھیک ہے۔ 114 جو انہوں نے ٹرائل سنے اس 1 سال کے ٹینور میں، اس میں سے 7 جو ہیں وہ ڈیتھ پینلٹیز انہوں نے دی۔ ہمایوں دلاور جو ہے ظاہر ہے ایک ہیومن بینگ ہے، لیکن ان کی جو ایز اے جج رپیوٹ ہے وہ بڑی پازیٹیو رپیوٹ ہے، ان کی بڑی اچھی رپیوٹ ہے۔ ان کے جو ساتھی ہیں بعض، وہ بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ دوست تعریف کریں، نہیں، ان کی کمیونٹی کے لوگ، تو ہمایوں دلاور کو ایک اچھے جج کے طور پہ جانا جاتا ہے، بہترین۔ اور دیکھیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم نے کوشش کی نکالنے کی۔ تو دیکھیں یہ جب انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا، ان کے جوڈیشل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جب یہ ججز بنتے ہیں، تو یہ کے پی میں 4تھے نمبر پہ آئے تھے۔ اور جس طرح کا میں آپ کو ان کا جو کنڈکٹ بتا دیتا ہوں ہیئرنگ کا، دیکھیں میں نے ابھی آج تک جتنے بھی ٹرائل کورٹ میں کیسز کور کیے ہیں اس میں نے کبھی کسی جج کو جو ہے وہ اوپن کورٹ میں فیصلہ لکھواتے نہیں میں نے دیکھا کہ جی یہ جو ہے وہ آپ جو ہیں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے یہ دلائل دیے ہیں، اور میں یہ آرڈر جو ہے وہ یہ لکھوا رہا ہوں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن جو بھی سماعت ہوتی ہے توشہ خانہ کی جو بھی ابھی سماعت ہوتی ہے تو اوپن کورٹ میں یہ جو اپنا فیصلہ لکھواتے ہیں اور دونوں فریقین کے جو ہے وہ سامنے لکھواتے ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ ان کا ہوم ورک اور جو بھی ان کا انٹیلیجنس لیول ہے، وہ جو سمجھ ہے ان کو اس کیس کی، وہ عیاں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے نا کہ ایک جو جج ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایٹ میکسیمم لیول وہ فیئر ہو، ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو بھی جس طریقے سے بھی وہ فیصلہ لکھا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔